حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خیال رکھنا تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھ نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب دینا ہوگا۔ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، میرے غموں کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ خبر اور خطر کبھی جیتے جی نہیں ملتے، مرتے ہی خبر تیار اور خطر لاجواب۔ سسرال میں خوش رہنے کے لیے مائکے کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ ماؤں کی محبت سے پالی ہوئی بیٹیاں رون دی جاتی ہیں۔ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے، مقام ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایک بار اس مقام سے گر جائے تو کبھی پہلے جیسا تعلق نہیں رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز۔ جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس سے دھوپ بہت بہتر ہے۔ اللہ کی رحمت ہر وقت ہے، مگر رمضان میں یہ ایسی برستی ہے جیسے خشک زمین پر بارش برستی ہے۔ جب تمہیں ذکر اللہ سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ جب تو کسی پر احسان کرے تو اس کو چھپا کر رکھ، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر۔ جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربنا کہنے کے بعد اللہ پاک سے جو بھی دعا مانگے تو اللہ پاک اسے قبول کرتا ہے۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں، جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ وقت ہر وقت کو بدل دیتا ہے، بس وقت کو تھوڑا وقت چاہیے۔ جس بستی سے حق والا محروم ہو کر نکلے وہ بستی ویران ہو جاتی ہے۔ بوڑھوں کی تعظیم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی بوڑھے کی تعظیم اس کے بڑھاپے کی بنا پر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے وقت کچھ ایسے لوگوں کو تیار فرما دے گا جو بڑھاپے میں اس کا اعزاز و اکرام کریں گے۔ بہترین گھر اور بدترین گھر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ بہترین سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے کہ اس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہو تو ہر چیز پر صبر کرنا سیکھ لو۔ ایک پل کی خوشی ہے اور دکھ بے پناہ ہیں۔ کتنی بھی شدت سے کیوں نہ نبھاؤ رشتہ، بدلنے والے تو پھر بھی بدل ہی جاتے ہیں۔ کسی کی چپی کو ہار نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ اپنے فیصلے خدا پر چھوڑ دیتے ہیں اور خدا کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ ہم اکثر اپنے چاہنے والوں کی لمبی قطار کو چھوڑ کر اس شخص کے پاس ذلیل ہونے کے لیے پہنچ جاتے ہیں جسے ہماری پرواہ تک نہیں ہوتی۔ آج کے زمانے میں لوگ تمہارے کردار سے نہیں، تمہارے فائدے سے محبت کرتے ہیں، اور فائدہ ختم ہوتے ہی تمہاری پہچان بھی ختم کر دیتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ آپ کو سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی باری آنے کا انتظار کرنے کے لیے خاموش رہتے ہیں۔ اصل دنیا وہ نہیں جو آپ دیکھ رہے ہو، اصل دنیا وہ ہے جو لوگ آپ کو کبھی نہیں دکھاتے۔ دنیا میں سب آپ کو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ اکثر لوگ آپ کو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ انہیں دکھاتے ہو۔ اس زمانے میں عزت دینا مہنگا نہیں، مگر دوسروں کی عزت برداشت کرنا اکثر لوگوں کے بس کی بات نہیں۔ اور جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ محبت کے قیدی پرندے کھلے دروازے دیکھ کر بھی آزاد نہیں ہوتے۔ منفی سوچیں وہ بھاری بوجھ ہے جو ہم ہر وقت اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے لمحے سنوارنے کی خاطر دوسروں کی زندگیاں برباد کر جاتے ہیں۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کم ظرف کو لگ سکتی ہے۔
وہ انسان کبھی بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا جس کے لیے آپ ہمیشہ جھکتے رہو گے۔ جب کوئی گلہ یا شکایت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ سے بہت دور جا چکا ہے۔ جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ اگر کسی کے لیے آپ کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہو جائے تو پھر آپ کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ صرف کتے کا گوشت ہی حرام نہیں، حرام کی کمائی سے خریدا گیا بکرے کا گوشت بھی حرام ہے۔ بات تو کردار کی ہوتی ہے، ورنہ خود میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ خوبصورتی آنکھوں کو متاثر کر سکتی ہے لیکن شخصیت سیدھے دل پر قبضہ جما لیتی ہے۔ ویڈیو کو سکپ نہ کریں، غور سے سنیں۔ خوشی چاہیے عبادت کرو، سکون چاہیے قرآن پڑھو، صحت چاہیے روزہ رکھو، چہرے پر رونق چاہیے تہجد پڑھو، مشکل کا حل چاہیے استغفار کرو، برکات چاہیے درود پاک پڑھو۔ عورت جب چپ ہو کر اپنے دکھ چھپا لیتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مضبوط ہے، مگر اللہ جانتا ہے اس کے دل میں کتنے طوفان ہیں، اور وہی رب ہے جو اس کے صبر کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ روتے رہ جاؤ گے جس دن سجدے کی طاقت نہیں ہوگی۔ ابھی بھی وقت ہے نوجوانوں، نماز قائم کرو۔